اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے چیپٹر ٹیروز ریوارڈ کو کمپلیٹ کیا، اور آج اس کے بعد ہم ایک پوئم جو ہے، یہ اس کا نام ہے دا کورل، اسی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ پوئم جو ہے یہ ایلینور فیرجین نے لکھی ہے، اور کورل ہم لڑائی کو کہتے ہیں، ہے نا؟ یعنی جب ہم کسی چیز پہ بحث ہوتی ہے یا کسی چیز پہ تکرار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی یعنی نوبت جو آتی ہے وہ ہم ایک دوسرے کو جس طرح سے مین ہینڈلنگ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی قسم کی جو نوک جھونک ہو تو اس کو ہم کورل بولتے ہیں، یعنی جو ان پلیزنٹ کمنٹس جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، جو ٹوٹلی ان پلیزنٹ ہوں، جو انسان کو خوش نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے؟ کورل ہم لڑائی کو کہتے ہیں سمپلی۔ تو یہاں پر کن کے بیچ ہے؟ یہاں پر بھائی بہن کے بیچ میں، بھائی کے بیچ میں، بہن کے بیچ میں، ہے نا؟ یہ اسی کورل کے بارے میں یہاں پر آج اس پوئم میں ہمیں اس پوئٹ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس نے اس کے اوپر لکھا ہے سب سے پہلے، اٹس کامن فار بردرس اینڈ سسٹرس ٹو کورل، کیونکہ ہر گھر میں ہوتا ہے یہ بھائی بہن کی لڑائی، تو گھر میں یہ تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے نا؟ آج کل بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے یہ۔ لیکن جب ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے، ایک ایسی ایج میں آ جاتا ہے جب یہ لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر انسان کو پھر ان کے بارے میں بہت فیل ہوتا ہے کہ بچپن کی یہی یادیں ایک انسان کے لیے پھر جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے یا اچھی طرح سے پھر اس ایج میں پہنچ جاتا ہے، تب ایک انسان کو پھر ان چیزوں کا بہت محسوس ہوتا ہے کہ کتنا مزہ تھا ان لڑائیوں میں، کتنا مزہ آتا تھا۔ حالانکہ آج کل یہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کتنا مزہ تھا، ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بول رہے ہیں یہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کامن ہے۔ although sometimes they may not even be able to say why they quarrel۔ تو یہ لڑائیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ان میں کبھی کبھار ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، ہے نا؟ جب کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک سے ہم ایک چھوٹا سا مطلب ایسے تکیہ اٹھاتے ہیں یا کچھ اور اٹھاتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں، نہ کسی وجہ پر، نہ ہم نے کوئی بات کی ہوتی ہے، نہ کچھ، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ مارتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں پر ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے نا؟ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی باہر سے آئے گا نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ کیوں دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہی بچپن ہوتا ہے۔ بٹ ہاؤ لانگ ڈو سچ quarrels لاسٹ، مگر یہ لڑائیاں کتنی دیر تک پھر رہتی ہیں، یا جس طرح سے اگر جو ہماری لڑائی کسی اور کے ساتھ ہو، گھر کے کسی بندے کے علاوہ کسی اور باہر کسی انسان کے ساتھ ہو تو وہاں پر اس کے بڑے پھر اس کے سیریس رزلٹس آ جاتے ہیں۔ لیکن ایسی لڑائیاں جو ہوتی ہیں، ہاؤ لانگ ڈو سچ quarrels لاسٹ، یہ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہیں۔ ابھی لڑائی کی، ابھی ہم نے ایک دوسرے کو اتنا مطلب کھری سناتے ہیں، لیکن 10 منٹ میں، 20 منٹ میں جیسے ہم مطلب پھر جیسے نارمل ہوتا ہے سب کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی لڑائی بھی کی ہوگی، ہے نا؟ ہاؤ ڈو دے اینڈ، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ لڑائی کہاں سے ختم ہوتی ہے۔ اچانک باہر سے کوئی آ جاتا ہے، چوہا تک آ جاتا ہے باہر سے، بس ایک دم لڑائیاں ختم، ہے نا؟ تو کسی چیز کو مطلب کسی انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ لڑائیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور یہ کہاں تک کب تک رہتی ہیں اور ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی پوئم کو ہم پڑھیں گے۔ یہ ایک ایلینور فیرجین جو ہے، یہ ایک فیمیل پوئٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی لکھتی ہیں، کیا لکھتی ہیں یہ؟ I quarreled with my brother، یہ بول رہی ہیں کہ میں نے اپنی بھائی کے ساتھ لڑائی کی، اپنے بھیا کے ساتھ یہ لڑائی کرتی ہیں، کون؟ یہی
ہو سکتا ہے فی الحال تو یہی لکھنے والی ہیں ابھی. تو یہ بردر سسٹر اس وقت جو کارل ہے یہاں پر اسی کا ذکر کریں گے ہم. تو یہ بول رہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کی. تو پھر ہر جگہ ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ سب ایسا کرتے ہوں گے، اور جو جہاں بھی ہے وہ وہاں پہ یہ لڑائیاں ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، ہے نا. آج کل کے اس اتنے بزی ماحول میں، اتنے بزی شیڈول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی ہیں. ٹھیک. پھر ہے آئی quarrel with my brother، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کی. I don't know what about، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کیوں کی، کس بارے میں کی، وجہ کیا تھی اس چیز کی، وجہ کیا تھی ہماری لڑائی کی، کچھ بھی پتہ نہیں ہمیں. دیکھو کتنا، جیسے نا جب آپ بڑے ہو جاؤ گے پھر آپ کو ان چیزوں کا محسوس ہوگا کہ کیوں نہیں ہوتا ہے، کیوں ایک انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے. سچ میں بہت مس ہوتے ہیں وہ دن. لیکن ابھی آپ لوگ بہت چھوٹے ہو جو ہو، آپ ابھی مس نہیں کرو گے یہ چیزیں. آپ کو ابھی شاید اچھی طرح سے یہ سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ہم لڑائی کرتے ہیں، پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے اس وقت. لیکن جب ہم آج اس دکھ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ذرا بھی ہمیں پھر وہ دکھ نہیں رہتا ہے، مزہ آتا ہے سوچنے میں ان پرانے دنوں میں جب ہم کوئی جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے دکھ اتنے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں پھر نا راحت کا سامان بنتی ہیں. وہ لڑائیاں، بھائی بہن کی لڑائیاں، واہ کیا دن تھے وہ، بہت ہی عجیب. ریئلی ناسٹالجک اباؤٹ دوز ڈیز. اوکے لیٹس موو. اس کے بعد پھر آئی ڈونٹ نو واٹ اباؤٹ، مجھے پتہ نہیں میں نے کیوں کی لڑائی، کس وجہ پہ، کیا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا. آئی ڈونٹ نو ایٹ آل. ون تھنگ لیڈ ٹو اندر اینڈ سم ہاؤ وی فیل آؤٹ. ایک چیز، کبھی کبھار ہم کسی چیز کو، چھوٹے سی چیز پہ لڑائی کرتے تھے، اس کے بعد وہیں پہ کوئی اور ٹاپک بن جاتا تھا، اس پہ لڑائی. کبھی کبھار ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم لڑائی کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریموٹ پہ لڑائی. تو ہر چیز کو لے کر لڑائیاں ہوتی ہیں. تو بڑا عجیب ہوتا تھا وہ سما، بڑا عجیب ماحول بنتا تھا اس وقت. حالانکہ گھر والے تو ڈانٹتے تھے، لیکن زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا ان کا وہ ڈانٹنا، کہ بچپنا جو تھا. ہاں پھر کیا ہوا، اینڈ سم ہاؤ وی فیل آؤٹ. ون تھنگ لیڈ ٹو اندر، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں وہ آ جاتی تھی. کچھ پتہ ہی نہیں تھا ٹاپک کیا ہے ہمارا. کبھی ایک ٹاپک، کبھی دوسرا، اسی کے ساتھ کبھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا ہمارا ٹاپک ہے کیا. اس کے بعد پھر اینڈ سم ہاؤ وی فیل آؤٹ. اس کے بعد ہم شروع ہو جاتے تھے. فیل آؤٹ مینس لڑائی سٹارٹ ہونا، جھگڑا سٹارٹ ہونا. تو ہمارا جھگڑا سٹارٹ ہوتا تھا. اینڈ سم ہاؤ وی فیل آؤٹ. فیل آؤٹ کا میننگ آپ اچھے سے یاد رکھنا، کیونکہ یہ آگے کوشچنس میں آنے والا ہے یہ ورڈ، یہ جو یہاں پر فیل آؤٹ. تو اس کو یاد رکھیے گا. اینڈ سم ہاؤ وی فیل آؤٹ. بس فائنلی کیا ہوتا تھا، ہم لڑائیاں شروع کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ. کوئی ایک ٹاپک، اسی ٹاپک کو آہستہ آہستہ سے آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر بس جھگڑا شروع ہو جاتا تھا. دا اسٹارٹ آف اٹ واز سلائٹ. یہ آہستہ سے، یعنی جب ہم لڑائی شروع کرتے تھے، جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو پنچ کرتے ہیں، سمٹ چھوانے سے، سمٹ جس کو ہم بولتے ہیں ہم یہاں سے، سمٹ ہے نا، گنس پیٹھ تھی معمولی. کسی کبھی کبھار بولتے تھے ہم ذرا یہ پاس ادھر کرنا، وہ بولتے نہیں میں کیوں کروں گا، خود لاؤ، بس ہو جاتے تھے شروع. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا جو سٹارٹ ہوتا تھا اٹ واز سلائٹ. یہ چھوٹی سی بات ہوتی تھی، معمولی سی بات ہوتی تھی، 2 ٹکے کی بات تک بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر بھی کیا ہوتا تھا، ارے پھر تو کوہرام مچ جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جو میٹنگ باقی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو نا بکھیر کے رکھتے تھے ہم سب کچھ. دا اینڈ آف اٹ واز اسٹرانگ. لیکن جب فائنل اس کا آ جاتا تھا، اس کا اینڈ جب آ جاتا تھا، جب لڑائی اپنی جوبن پہ آ جاتی تھی، ارے تہس نہس کر کے رکھتے تھے ہم سب کچھ، ہے نا. کچھ بھی نہیں رہتا تھا اپنی جگہ. صبح سویرے صفائی کر کے رکھی ہوتی تھی یہاں پر، تو کچھ بھی نہیں رہتا تھا. پھر فائنلی ٹوٹل یہاں پہ ختم ہو جاتا تھا سب کچھ. ہی سیڈ ہی واز رائٹ. تو وہ کیا سوچتا تھا، یعنی میرا بھائی سوچتا تھا وہی ٹھیک ہے، وہی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں نے اس کو کیا بولا، میں نے کچھ نہیں بولا. اور جب گھر والے آتے تھے پھر ہم وہ بولتے تھے
آپ نے کیا کیا اس کو؟ ہم بولتے ہیں کچھ نہیں کیا، میں نے کیا کیا. یعنی کہ اس کا مطلب تھا کہ جو ان کی سوچ تھی وہ سوچتا تھا میں ہی ٹھیک ہوں، اسی نے لڑائی مور لی. لیکن آئی نیو ہی واز رانگ. لیکن مجھے اپنے آپ میں جو مصمم ارادہ، مجھے پتہ تھا کہ اس نے غلط کیا، اسی نے یہی غلط ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ الگ طریقے کا سب کچھ ہوتا تھا، کتنا عجیب ماحول بنتا تھا. تو میرے پیارے بچوں، آپ ایک چیز کرنا، ایک چیز آپ یہاں پر آپ اس کا خاص خیال رکھو گے کہ یہاں پر اس چیز کو آپ ایک بار پھر سے پڑھو گے آپ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے بھیجو گے مجھے آپ اپنے اس واٹس ایپ گروپ میں. یہاں تک ہم نے پڑھا آج، آئی نیو ہی واز رانگ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ اس کو لاؤڈ پڑھو گے، اونچی آواز میں پڑھو گے آپ، اور اس کے بعد پھر کیا کرو گے آپ؟ اس کے بعد پھر مجھے اپنا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کے بھیجو گے. ٹھیک ہے، یا آڈیو بھی چلے گا، 1 منٹ 2 منٹ کا لگے گا آپ کو اس پہ پڑھنے میں. تو پلیز آپ مجھے بھیجیے گا یہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پارٹ جو ہے یہ کل پڑھیں گے. ٹھیک، آج بس اتنا ہی. اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے. آج بس اتنا ہی پڑھتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.